اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے 5 سوالات کرے گا. جب بندہ 5 سوال کا جواب نہ دے لے تب تک اپنے قدم کو ادھر سے ادھر کر نہیں سکتا، نہیں کر سکتا ہے. انمرہی فیما فنا، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری. ہم نے تمہیں 50 سال 70 سال کی زندگی دی، اور میرے بندے اور میری بندی یہ بتا تم نے یہ زندگی کہاں گزاری اور کیسے گزاری، کس جگہ پہ گزاری اور کس طریقے سے گزاری، ہمیں یہ بتاؤ. اور پھر فرمایا ان عمرہی فیما فنا وان شبابہ فیما بلا، پھر پوچھا جائے گا تم کو ہم نے جوانی دی ہے 18 سال سے لے کر کے 30 سال کی زندگی، 17 سال سے لے کر کے 18 سال کی یہ جوانی کی زندگی جو شباب والی زندگی ہے، اس زندگی کو تم نے کہاں گزاری، کیسے گزاری. کہیں یہ زندگی تم نے انجوائے کرنے میں تو نہیں گزاری، کہیں زنا کے اڈوں میں تو نہیں گزاری، کہیں تم نے شراب کے اڈوں میں تو نہیں گزاری، کہیں تم نے یہ زندگی تم نے یہ زندگی کہیں حرام خوریوں کے اڈوں میں تو نہیں گزاری، کہیں تم نے ہال میں اور کہیں تم نے گانا سننے میں اور کہیں ڈانس دیکھنے میں اور کہیں تم نے ایسی جگہوں میں تو زندگی نہیں گزاری جہاں پہ عیاشیاں ہوا کرتی تھی اور جہاں پہ غلط کام ہوا کرتے تھے وہاں پہ تم نے زندگی تو نہیں گزاری. وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَّا، مردوں سے بھی پوچھا جائے گا. اور اے چلپنیاں کے لڑکیوں تم سے بھی یہ سوال ہوگا تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری اور کیسے گزاری، ذرا بتاؤ تو صحیح. تیرا رب تم سے پوچھے گا، کیونکہ جوانی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس جوانی کی زندگی کو بہت ہی قیمت جانو، بہت ہی غنیمت جانو، بہت ہی اہمیت کے. یہ زندگی بہت ہی امپورٹنٹ والی زندگی ہے. ایسا نہیں کسی لڑکے کے اوپر دل آ گیا تو ماں باپ کو چھوڑ دیا اور بھاگ گئی اور اس کے ساتھ تم نے لپیش کر لیا. جا کر کے ہوٹلوں میں تم نے زندگی کاٹی، جا کر کے کلکتہ کے ہوٹلوں میں تم نے اپنے عیاشی گزاری اور اپنے جسم کے ساتھ تم نے انجوائے کیا. اگر تم نے ایسا کیا تو میرے بھائیوں اس جوانی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا. وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَا، اے میرے بندے تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری اور کیسے گزاری، بتاؤ بتاؤ. آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ ابھی تو نوجوان کی جوانی لڑکیوں میں گزرتی ہے، پھر موبائل میں لگا ہوا ہے، 24 گھنٹہ اسی میں لگتا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ، صبح اسی میں لگا ہوا ہے. موبائل میں کیا پتہ نہیں، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. میرے بھائی موبائل سے اتنا ہی رشتہ رکھو جتنا آپ کو کام ہو. بس کہیں یہ موبائل آپ کو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی عبادت سے اگر دور کر رہا ہے یہ موبائل، تو اس موبائل کو طلاق دو، اس موبائل کو بائیکاٹ کرو. میرے بھائیوں ایسے موبائل رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو موبائل تمہیں جہنم کی طرف پہنچا رہا ہو، جو موبائل تمہیں جنت سے دور کر رہا ہو، ایسے موبائل اپنے زندگی کے اندر مت رکھو. میرے بھائیوں آپ نے دیکھا کہ اسی موبائل کے چکر میں ایک آدمی نے اپنے ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی دادی کو، اپنے دادا کو اسی موبائل کے چکر میں اس نے قتل کر دیا. ابھی 5 دن کے پہلے کا رپورٹ ہے. اب موبائل کے چکر میں ریچارج نہیں کروایا. اب ماں باپ منع کرتا تھا، بھائی لوگ منع کرتا تھا تو بھائی مانا ہی نہیں، اس کو قتل کر دیا. غور کرو میرے بھائیوں. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَّا، تم نے اپنی یہ جوانی کہاں گزاری، کیسے گزاری، بتاؤ. سنو او تل پنجا کے میرے نوجوان دوستو، یہ جوانی کے بارے میں تم سے بھی پوچھے گا، ہم سے بھی پوچھے گا. ہاں او میری پیاری بہنوں اور یوٹیوب کے ذریعے سے سننے والی یہ لڑکیوں، اپنی جوانیوں کو یوں ہی برباد نہ کرو. کسی لڑکے کو تم نے دل دے دیا، اب وہ لڑکے نے تمہیں موبائل کیا دے دیا، ریچارج کیا کروا دیا. تم اس کے جسم کو گرم کرنے کے لیے کہاں سے کہاں پہنچ جایا کرتی ہو. ہوٹلوں میں جا کر کے اس کے ساتھ انجوائے کیا کرتی ہو، اس کے ساتھ پارکوں میں جا کر کے موج مستی کیا کرتی ہو. او اللہ کی بندیوں ایسا ہرگز نہ کرو، ایسا بالکل نہ کرو. یہ زنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں. اس حدود کو توڑنے کی کوشش مت کرو. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَّا، جوانی کے تعلق سے قیامت میدان محشر میں سوال ہوگا. وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، اور تیسرا سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا. ابھی مال کے اوپر بات ہو رہی تھی. مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. کوشش کرو حلال طریقے سے کمانے کی، حرام طریقے سے کبھی بھی ہرگز بھی مت کماؤ. حرام پیسہ اگر کوئی کماتا اور حرام
طریقے سے کماتا ہو تو میرے بھائیوں حرام کا پیسہ کھانے والا اور حرام طریقے سے کمانے والا اس کی زندگی کے اندر جو بھی عبادت کرے گا مطلب حرام ملبسو حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے لباس، اس کی پرورش اگر حرام پیسوں سے کی گئی ہو تو میرے بھائیو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی عبادت ریجیکٹ کر دی جائے گی، اس کی عبادت ایکسپٹ نہ ہوگی۔ ذرا تصور کرو، سوچو میرے بھائیو، آج مال کیسے کیسے طریقے سے لوگ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ او سودی کاروبار کرنے والوں، بہت سے لوگوں کو ہم نے ادھر سنا ہے، سودی کاروبار کرنے والے لوگ بہت سے لوگ موجود ہیں، مال کما رہے ہیں حرام طریقے سے۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا ہے، لاکھ روپیہ دیتا ہے، 1,25,000 روپیہ لے رہا ہے، لاکھ روپیہ دیتا ہے، 25% زیادہ لیتا، 25%، 1 لاکھ میں 1,25,000 روپیہ لے رہا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے کہاں چلی گئی، ہاں تمہاری انسانیت کہاں گئی، تیرا ایمان کہاں گیا؟ سوچو، محمد رسول اللہ کے پر ایمان رکھنے والا، قرآن کی پر ایمان رکھنے والا جب قرآن چیخ کر کے کہتا ہے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، وہ لوگوں تم بڑھا چڑھا کر کے کسی سے لینے کی کوشش مت کرو۔ ہاں اسلام اس کو حرام قرار دیا ہے اور بہت ہی بڑا جرم گناہ بتایا ہے اور بہت ہی بڑا جرم بتایا ہے۔ کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کا میدان جنگ اس کے لیے اعلان جنگ کا اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ذرا بتاؤ اللہ سے کون لڑے گا؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے جو اللہ سے مقابلہ کرے، اللہ کے فرشتوں سے مقابلہ کرے؟ اور سودی کاروبار کرنے والوں اور کٹیہار بہار اور پورنیہ کے لوگوں ذرا سنو، اور ہندوستان کے باہر مسلمانوں یہ سودی کاروبار سے توبہ کرو، اپنے آپ کو ان رشوتوں سے روکو، منع کرو، اپنے بچوں کو منع کرو۔ یہ سودی کاروبار اللہ کی نظر میں بہت ہی بڑا پاپ ہے۔ مال تم نے کیسے کمایا یہ بھی پوچھا جائے گا۔ ہاں ہمارے یہاں مال کمانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جب بیٹا کی شادی کی بات آئی، ہاں لڑکی پسند آ گئی، خوبصورت ہے، اچھی ہے دکھنے میں، پڑھی لکھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، دے گا کتنا؟ 1 لاکھ، وہاں پر 1.5 لاکھ مل رہا ہے، وہاں بھاگا، وہاں لڑکی پسند آئی، پیسہ کتنا؟ 1.5 لاکھ، کہیں سے پتا چلا 2 لاکھ ہم دیں گے، وہاں سے وہاں بھاگا، اور وہاں جانے کے بعد اگر کہیں سے پتا لگ گیا تمہیں 3 لاکھ دیا جائے گا، اس کی بیٹی سے شادی کر لو۔ اب وہ دینداری نہیں دیکھے گا، لڑکی کیسی نہیں دیکھے گا، بس پیسے کے چکر میں آ جائے گا۔ 3 لاکھ دے رہا ہے، گاڑی دے رہا ہے، پلنگ دے رہا ہے، ہاں فریج دے رہا ہے، کولر دے رہا ہے، پنکھا دے رہا ہے، یہ ساری چکروں میں حرام مال کے چکر میں اپنے بیٹے کو برباد کرنے والوں سنو، یہ بھی حرام، اور جہیز لینے والوں سنو، جتنے بھی لڑکیاں زناکاری کر رہی ہے اس میں تمہارا بہت ہی بڑا رول ہے، تمہاری وجہ سے ہماری بہنیں زناکاریاں کرنے کے اوپر مجبور ہے۔ اگر تم نے نکاح کو آسان کیا ہوتا تو آج ہماری بہنیں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے اس طریقے سے غلط کام نہ کرتے۔ تمہاری وجہوں سے اور تمہاری ان کارنوں سے، اور جتنا امیر آدمی ہوتا ہے اتنا بڑا انٹرنیشنل فقیر مانا جاتا ہے، جتنا پیسہ والا ہے وہ سوچتا مجھے کار ملے، مجھے اور زیادہ پیسے ملے۔ جب تم مالدار ہو، جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیسہ نوازا ہے تو میرے بھائیو جب پیسہ دیا ہوا ہے تو غریب گھرانے سے یا کسی ایسی دیندار لڑکی سے بغیر پیسہ کے بغیر جہیز کے نکاح کرو، نکاح کو آسان کرو۔ النکاح من سنتی فرمایا، نکاح میری سنت، اللہ کے نبی نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے میری سنت کا انکار کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تصور کرو آج اپنے سماج کے اندر یہ جہیز کا بول بالا ہے، اور جہیز کی شادی کرانے والا سنو، اگوا پچھوا لوگوں، جو شادی کرانے والا یہاں نہیں، یہاں ہم زیادہ دلوائیں گے، وہاں زیادہ دلوائیں گے، اس لڑکی کو چھوڑو، اس لڑکی کو پکڑو، وہاں پر اس کا باپ بڑا مالدار آدمی ہے،
جہیز لینے والوں آج یہ بھی سن لینا، جہیز لینے والا کبھی اپنی زندگی میں سکون کی زندگی نہیں کاٹ سکتا ہے۔ اس کے گھر میں برکت کیسے آ سکتی ہے، اس کے گھر کے اندر برکت کیسے ہو سکتی ہے اور سکون کیسے مل سکتا ہے؟ جس کے باپ کو تم نے رلایا ہو اور جس کو باپ کو تم نے چندہ کرنے پر اور بھیک مانگنے پر تم نے مجبور کر دیا ہو۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنی بیٹی کے لیے بھیک مانگتے ہوئے، اس نے زندگی میں کبھی بھیک نہیں مانگا۔ بہت سے مولویوں کو ہم نے دیکھا ہے اور باقاعدہ فون میں بات کرتے ہوئے میں نے سنا، کہا مولوی صاحب بات کیا یہ ہے کہ مجبور ہوں یہ کہنے کے اوپر دل گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ سے یہ بات کہوں، لیکن میں نے اپنے بیٹی کی شادی لگائی ہے۔ او مولوی صاحب اگر میری مدد ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے بھیک مانگنا پڑ رہا ہے، اور آپ سے میں کہہ رہا ہوں میری مدد کیجئے۔ شادی لگ چکی ہے، نکاح ہونے والا ہے، لیکن میرا ہونے والا داماد اور اس کا باپ اتنا ڈیمانڈ کیا ہوا ہے کہ میں اپنی زمین بیچ بھی چکا ہوں، اور جو میں نے اپنے بینک بیلنس میں جو پیسہ جمع کیا وہ بھی میں نے لا لیا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو دے سکوں۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، تم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس سماج کو۔ ان جلسوں سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ جلسہ تم کرا رہے ہو، اپنے آپ کو بدلو، جہیز کے ان رسموں کو اپنے یہاں سے ختم کرو، بائیکاٹ کرو۔ جہیز لینے والے کے شادی میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ولیمہ کی دعوت دے تب بھی اس کی دعوت نہ لو۔ میرے بھائیو اپنے یہاں سے جہیز کو ختم کرو۔ ان تمام مولویوں سے میرا ایک اپیل ہے، گزارش ہے، اے مولانا اور اے مسجدوں کے اماموں سنو، ہاں تمہیں 1000 ملے نہ ملے، 2000 ملے نہ ملے، 500 ملے یا نہ ملے، بلکہ چیک کرو کہیں یہ لڑکے کے نکاح میں کہیں جہیز کا تو کاروبار نہیں ہے، لین دین تو نہیں ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو بولو کہ میں نکاح نہیں پڑھا سکتا ہوں، نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ اللہ کے لیے یہ کام کرو میرے بھائی کو، کلام صرف تیرے یہاں روزانہ تو آئے گا ہی نہیں، آپ اپنے مسجد کے امام ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ اس جہیز کو روک سکتے ہیں، بالکل روک سکتے ہیں۔ اور یہاں کا جو مکھیا ہے، یہاں کا جو سرپنچ ہے، یہاں کا جو مالک ہے، ان سے میری اپیل ہے، گزارش ہے، ایسے شادیوں میں آپ بھی مت جاؤ، کیونکہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بھی سوال ہوگا کیا تم نے ان جگہوں کے اندر شرکت کی یا نہیں کی؟ کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ سوچو۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، فرمایا تم نے مال کہاں سے کمایا یہ بھی پوچھا جائے گا۔ تم یہ کہو گے میں نے مال، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے غریب کا مال میں نے کھا لیا، میں نے ظلم طریقے سے، یہ ظلم نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ میرے بھائیو زمین جائیداد بچواتے ہو، قرض لینے پہ مجبور کرتے ہو اور اس کو لون لینے پہ مجبور کرتے ہو، اور ایسے باپ کو میرے بھائیو کتنے مرتبہ مرتا اور کتنے مرتبہ جیتا ہے، اپنی درد کو کہاں کہاں وہ بیان کرے، کس سے وہ بیان کرے۔ میرے بھائی ایک قرض سے اتنا ڈوبا رہتا ہے کہ کسی کے سامنے اپنا سر بھی اٹھا نہیں سکتا ہے۔ یہ حالت تم نے کی ہے، ان حالت کے اوپر تم نے کی ہے۔ اپنی بیٹیوں کے اوپر رحم کرو، اس قوم کی لڑکیوں کے اوپر رحم کرو۔ او نوجوانوں نکاح کرو، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نکاح کرو۔ لڑکی پسند نہ جائے گھر والے سے بات کر، اپنے ماں باپ سے بات کر، فلاں لڑکی مجھے پسند ہے، 4 5 10 20 آدمی جا کر کے نکاح کر کے لیا اور ولیمہ کرا دو، جتنی طاقت ہے 2 4 10 20 100 لوگوں کو کھلانے کی کھلا دو، نکاح کر لو۔ ضروری نہیں کہ شادی کے کارڈ بانٹے جائیں اور لمبے چوڑے اس کے پروگرام رکھے جائیں، 2 4 لاکھ خرچ کیے جائیں۔ میرے بھائیو نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے، بس تم ایجاب و قبول کروا لیا جائے، ولی ہو جائے، اور ولی اور وہاں پہ جو گواہ ہیں وہ موجود ہو، بس اتنے لوگوں کی اور مہر متعین ہو جائے، بس اتنے کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے تو نکاح کو بڑا آسان بتایا ہے، ہم نے اور آپ نے نکاح کو بڑا مشکل کر دیا ہے، بہت مشکل کر دیا ہے۔ میرے بھائیو اگر
اگر آج ہم نے اس کو نہیں روکا تو آنے والے وقت میں لوگ نکاح نہیں کریں گے، زنا کیا کریں گے، لڑکیوں سے مل لیں گے، اپنے سیکس کو پورا کر لیں گے، اپنے خواہشات کو کبھی یہاں کبھی وہاں جا کر کے پورا کریں گے، اور لڑکیاں باقاعدہ یہ اور زیادہ کرنے کی کوشش کریں گی۔ میرا باپ تو میری شادی کیسے کروائے گا، 3-4 لاکھ شادی میں خرچے ہوتے ہیں، ہم 4 بہنیں 5 بہنیں، ہماری شادی کیسے ہو پائے گی؟ میرے بھائی یہ لڑکی کیا کرے گی بتاؤ؟ یا تو پھانسی لگ کر کے مر جائے گی، یا تو کہیں بھاگ جائے گی، یا تو کسی کے ساتھ جا کر کے چلی جائے گی، جو غیر لڑکوں کے ساتھ۔ ہماری مسلم لڑکیاں جو بھاگ رہی ہیں اس کی وجہ ایک یہ ہے، جہیز کی لعنت ہے۔ او لوگوں، اپنی بہنوں کو روکو، اپنی بہنوں کو غیر مسلم لڑکوں کے پاس تم جانے دے رہے ہو، یہ تمہارے کرتوت کا یہ نتیجہ ہے، یہ تمہارے برے اعمال کا یہ نتیجہ ہے۔ آج وہ غلط کر رہی ہیں، کل ہماری بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، تیری بہنیں بھی ہو سکتی ہے۔ آنے والی نسل کے اندر یہ بڑا بھاری پڑنے والا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں اس کو بائیکاٹ کرو، جہیز کے پر قدم اٹھاؤ، سوچو، اعلان جنگ کرو اس کے لیے۔ ہم جہیز نہ لیں گے، نہ جہیز ہم دیں گے، نکاح کریں گے اسلام کے مطابق نکاح کرو، کیونکہ نکاح کرنا سنت ہے۔ اور لڑکی اگر تیرے گھر کے اندر رہ رہی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لڑکی تمہیں سکون دینے کے لیے آتی ہے۔ جب اس کو ٹینشن اتنا دے دو گے وہ تمہیں سکون دے گی، کہاں سے سکون دے گی؟ کہتے ہو میری بیوی میری بات ہی نہیں مانتی ہے، کہاں سے مانے گی؟ اس کے بعد کو تم نے جینے نہیں دیا ہے، اب وہ تمہیں جینے دے گی؟ سوچو میرے بھائی، تصور کیجئے، غور کیجئے، حالات دیکھیے، حالات۔ وَعَنْ عُمْرِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، پوچھا جائے گا تم نے مال کہاں سے کمایا، وَفِيمَ أَنْفَقَ، اور تم نے مال کو کہاں پہ خرچ کیا، کہاں کمایا، کیسے کمایا، کس طریقے سے کمایا، لوٹا چوری کیا، ڈکیتی کیا، کسی کو قتل کر کے مرڈر کر کے تم نے اس کو مار ڈالا اور اس کے مال کو تم نے ہڑپ کر لیا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تم نے کسی کے اوپر ظلم کر کے تم نے ناجائز طور پر اس کی زمین و جائیداد کے اوپر تم نے ناجائز قبضہ کر لیا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا کیا تو یہ بھی سوال ہوگا، اور مال اگر تم نے کمایا حلال طریقے سے تو یہ بھی پوچھا جائے گا تم نے خرچ کہاں پہ کیا؟ بلڈنگ بنانے میں، اللہ کے گھر خرچ کر، اللہ کے گھر بنانے میں، مدرسوں کو چلانے میں، یتیم اور غریبوں کی مدد کرنے میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج یتیم اور غریبوں کی مدد نہیں ہو پاتی ہے، جب مانگنے کے لیے آتا ہے تو 4 مرتبہ اس کو دھکے مار کر کے بھگا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تلاش کرو، یتیم اور غریبوں کو تلاش کرو اپنے یہاں۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے تو رات کے تاریکی میں جا کر کے دے کر کے آؤ، کسی کو پتہ نہ چلے کس نے دیا، اور دینے والے کو بس پتہ چلے ہم نے اس کو دیا ہے، اب دے کر کیا جائیے، اور لینے والے کو پتہ نہ چلے کس نے ہم کو دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی غریب کی مدد کرنے والا کئی مرتبہ اس کو باقاعدہ کہتے رہتا ہے اور احسان جتلاتے رہتا ہے، میں نے تمہیں اتنا دیا، میں نے تمہیں اتنا دیا، میں نے تمہیں اتنا دیا۔ تصور کرو، سوچو میرے پیارے ساتھیوں، آج سماج کے اندر کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ آج کسی کو دیتا تو بڑا احسان اپنے آپ کے اوپر سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا احسان اس بندے کے اوپر میں نے کیا ہے، اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہے، ہاں ہوا دی، اس کے لیے کچھ نہیں مانگا، زندگی دی کچھ نہیں مانگا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیر دیا کچھ نہیں مانگا، یہ ہاتھ دیا کچھ نہیں مانگا، یہ آنکھیں دی کچھ نہیں مانگا، یہ جسم دیا کچھ نہیں مانگا، بس مانگا تو یہ مانگا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے میرے بندوں میں نے اتنی ساری نعمتیں دی ہے، لیکن بس تم اتنا کرو کہ یہ پیشانی میرے علاوہ کسی اور کے اوپر، کسی اور کے سامنے سجدہ مت کرو، کسی اور کے سامنے ٹیک مت لگاؤ۔ مانگا تو صرف اتنا مانگا۔ تصور کیجئے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ چوتھا اور 5واں سوال یہ ہوگا، ماذا عمل فیما علم، جو تم نے سنا، سیکھا، پڑھا، اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ تقریر جلسوں میں جاتے تو پنجیا کے اندر بھی گئے، حاجی پور میں بھی گئے، ہاں کٹیہار پورنیا کے کئی جگہوں پہ تم گئے، اور کئی جلسوں میں تم نے سنا، کئی مسجدوں کے اندر کئی بڑے بڑے عالموں کی تقریریں تم نے سنی، کتنا عمل کیا بتاؤ۔ ارے مولوی صاحب عمل کرنا میرا کام تھوڑی ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔
یہ تو حاجیوں کا کام ہے، یہ تو مدرسہ میں پڑھنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کا کام ہے۔ ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، ہم تو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں، ہم تو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے لیے نماز تھوڑی ہے، ہمارے لیے قرآن کی تلاوت تھوڑی ہے۔ ہم تو مولوی صاحب بس انجوائے کرنے کے لیے جلسے میں آتے تھے، ہم نے تو تقریریں تو سنے، عمل ہم کاہے کریں گا؟ مولوی صاحب آپ عمل کیجئے، یہ مدرسہ میں پڑھنے والا یہ لڑکا سب یہ عمل کرے گا، اور مدرسہ میں بنات میں پڑھنے والی لڑکیاں عمل کریں گی۔ ہم تو کالجوں میں پڑھنے والے، چلو ہم عشق لڑائیں، چلو ہم مستی کریں، چلو ہم انجوائے کریں، چلو ہم سلمان کے راستے پہ چلتے ہیں، چلو ہم شاہ رخ کے راستے پہ چلتے ہیں، چلو ہم عامر کے راستے پہ چلتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ لوگوں تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بتایا گیا، نمونہ بتایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بتایا گیا۔ میرے بھائیوں، اپنے نبی کی زندگی دیکھو، اللہ کے نبی کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو مدرسوں میں پڑھے وہی نماز پڑھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، اسکول میں پڑھتا ہو تب بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، مدرسے میں پڑھتا ہو تب بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، نہ مارے تو مار، نہ پڑھے تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ آج لگتا ہے یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں پڑھنے والے کے لیے سب نماز معاف ہے، سب کچھ معاف ہے۔ میرے بھائیوں، تصور کیجئے، جلسوں میں آتے ہو، سنتے ہو، عمل کتنا کیا یہ سوال ہوگا۔ میدان محشر میں ایک سوال یہ بھی ہوگا۔ اب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی بتائیے، آدمی وہ سورج کی روشنی میں اور گرمی میں حالت کیا ہوگی، پوزیشن کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا گرمی اتنی زیادہ بڑی ہوگی، انسان کے جسم سے اتنے زیادہ پسینے نکلیں گے، اور جو جیسا گنہگار ہوگا اسی کے مطابق اس کا ویسا ہی پسینہ نکلے گا۔ کوئی اپنے پسینے سے ٹکنے کے برابر، گھٹنے کے برابر، کمر کے برابر، کوئی کاندھے کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا۔ آپ سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی اتنا ڈینجر منظر ہوگا میدان محشر کا؟ ہاں او میرے صحابی، اتنا ڈینجر منظر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی وہ سایہ جس کا آپ نے ذکر کیا اس سایہ کے اندر کون لوگ ہوں گے؟ اور 3 پنیاں کے لوگوں۔ اب میں تم سے سوال کروں گا، اب یہی 7 سوالات تم سے ہوں گے، کیا وہ خوش نصیب لوگوں میں ہم ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو وہ سایہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا ہے؟ کیا اس میدان محشر کا وہ ڈینجر منظر سے ہم اور آپ محفوظ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ چیزیں پائی جا رہی کہ نہیں؟ اور میری بہنوں سنو، تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ نہیں؟ یہ دیکھو وہ 7 چیزیں جس کے اندر موجود ہوں گی، 7 قسم کے لوگ اس سائے کے نیچے ہوں گے، جس کو سورج کی گرمی نہیں لگے گی، جس کو پیاس نہیں لگے گی، جس کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا پانی نبی اکرم کے ہاتھوں سے پلائے گا۔ وہ خوش نصیب لوگ کون کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے، امام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، انصاف کرنے والا مکھیا ہوگا، انصاف کرنے والا ذمہ دار ہوگا۔ جس گاؤں اور سماج کا جو مکھیا ہوگا، اگر وہ انصاف کرنے والا ہوگا تو اس کو بھی قیامت کے دن میدان محشر میں اس کو بھی وہ سایہ دیا جائے گا۔ آج انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے، انصاف کا جنازہ، پیسہ دے دو، وہ آپ کی طرف مکھیا بھی پلٹ گیا، بڑا آدمی بھی کتنا بڑا پیسہ والا اس کو بھی دے دو، انصاف کا جنازہ ختم۔ ہاں کچھ نہیں، محمد رسول اللہ کی جیونی کو دیکھو، نبی اکرم سے صرف اتنی ریکویسٹ کی گئی تھی، اے اللہ کے نبی یہ فاطمہ ہے اور یہ فلاں قبیلے کے رہنے والی عورت ہے، اے اللہ کے نبی بنو مخزومیہ کی یہ فاطمہ عورت ہے، اس نے چوری کی، اللہ کے نبی بڑے خاندان کی یہ خاتون ہے، عورت لیڈی ہے، اور اللہ کے نبی اس عورت کے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے کیونکہ اس کے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ اور اللہ کے نبی کچھ پیسہ نہیں لیا جائے، کچھ لے دے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اور لوگوں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پہلے کے لوگ تو یہی کیا کرتے
دیتے اگر کوئی غریب آدمی غلط کام کرے تو قانون نافذ کر دیا جاتا تھا، اور کوئی آدمی امیر آدمی کرتا تھا تو پیسہ وغیرہ لے کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوتی لسرقت یدہا، تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ انصاف جناب محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے اور کر کے بتایا ہے۔ اور میرے بھائیو ذرا سوچو، آج ہمارے یہاں انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے، لوگوں کو پنچ جب چنا جاتا ہے انصاف کرنے کے لیے، کوئی آدمی مظلوم عورت اور غریب آدمی کسی کو بلاتا تو اس کے سپورٹ میں فیصلہ سناتا، جو امیر آدمی ہے چائے پلا دیا، ایک ایک چائے میں بکنے والا آج کا مسلمان موجود ہے، چائے پلا دیا آپ کی طرفداری کرنے لگا، کافی پلا دیا آپ کی طرفداری میں بولنے لگا، کھانا کھلا دیا، ایک لفافہ دے دیا آپ کی طرف بولنے لگا۔ اور انصاف کا جنازہ نکالنے والوں، کبھی کبھی میدان محشر کے حالات کو اپنے ذہن میں رکھ لیا کرو، اور اگر سایہ تمہیں حاصل کرنا ہے اور اگر تم کو انصاف کے لیے بلایا جائے تو میرے بھائیو انصاف کرنا، انصاف کا جنازہ مت نکالنا۔ اور غریب کے اوپر، غریب ہو امیر ہو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تم انصاف کا فیصلہ کرو۔ انصاف کرنے والا کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایسے لوگوں کو سایہ ملے گا جو انصاف کرنے والا ہوگا۔ آپ نے فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والے کو قیامت کے دن فیصلہ کرنے والے کو میدان محشر میں وہ سایہ ملے گا جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، امام ہوگا۔ بہت سے امام ہوتا ہے جمعہ کے خطبہ میں کھڑا ہوا، امیر آدمی کوئی غلط کرتا کوئی بولتا ہی نہیں، غریب آدمی داڑا در، امیر آدمی گھر تھوڑی چلا دیتا ہے۔ کون امیر آدمی کس کا گھر چلاتا ہے بتائیے؟ ہم نے تو کسی ایسے امیر آدمی کو نہیں جانا ہے کہ آج تک کسی نے میرا گھر چلایا ہو، ایسا تھوڑی ہے۔ کورونا کے اندر میں نے دیکھا 2 سال تک اسی کے گاؤں کا مولوی چندہ لے رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ اس امیر آدمی کو اتنی بھی عقل نہیں ہے اور اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ اپنے مولوی جو ہمارے یہاں امامت کرتا تھا، فلاں جگہ امامت کرتا تھا، ابھی تو نماز ہی نہیں ہو رہی، اس کو وہاں سے نکلوا دیا گیا، چلو کم سے کم اس کے گھر میں جا کر کے 5,000 روپیہ دے دو۔ میرے بھائی جب کورونا کے اندر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اب وہ کیا دے گا؟ یہ تو امیر بھی لکیر کا فقیر ہے۔ میرے بھائی یہ کیا دیں گے؟ اس وجہ سے انصاف کا جنازہ جانے مت دو۔ جب خطابت کی کرسی پر بیٹھو یہ مت دیکھو یہ امیر ہے، یہ چودھری ہے، یہ مکھیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ اپنی جگہ پہ یہ کسی کا گھر نہیں چلا سکتا ہے، یہ خود لکیر کا فقیر ہے، اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ اگر کرسی خطابت پہ سوار ہو اور خطابت کرنے کے لیے بیٹھو تو میرے بھائیوں آپ حق بات بولو، انصاف کی بات بولو۔ انصاف کرنے والے امام کو کل قیامت کے دن وہ سایہ اس کو ملے گا، اور وہ خوش نصیب لوگوں میں سے وہ بھی ہوگا جو انصاف کرنے والا ہوگا اور انصاف کی بات بولنے والا ہوگا۔ ایسے کو میدان محشر میں سایہ نصیب ہوگا۔ آپ بتائیے کتنے لوگ انصاف کرنے والے اپنے آپ کو جھانک لیجیے۔ بہت سی ساس ہوتی ہے، اس بہو کو زیادہ مان رہی ہے، اس بہو کو کم مان رہی ہے، کیوں؟ اس کا شوہر زیادہ دیتا ہے تو اس کا شوہر کم دیتا ہے، اس کے والے کو، اس بہو کو خوب لاڈ پیار کر رہی ہے اور اس کے بیٹی کو گودی میں لیتی ہے۔ یہ انصافی نہیں ہے، انصافی نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹا آپ کا نہیں کما پا رہا، اس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، سرکاری نوکری نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسمت میں جتنا لکھا اتنا مل رہا ہے۔ اب آپ انصاف کا جنازہ کیوں نکال رہی ہے؟ آپ نے انصافی کیوں کر رہی ہے؟ ارے اس کا شوہر نہیں کما رہا تو کیا ہوا؟ تم انصاف کرو، انصاف دونوں کے ساتھ تم انصاف کرو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک بیٹا کو مانتا دوسرا بیٹا کو نہیں مانتا۔ پوچھا گیا کیوں نہیں مانتا؟ جواب دیتا مولوی صاحب میں اتنا کماتا نہیں ہوں، ہاں میرا بھائی زیادہ کماتا ہے اس وجہ سے اس کو زیادہ مانتا ہے، اس کو زیادہ اپنے پاس رکھتا ہے، اسے زیادہ باتیں کرتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر ایسا مت کرو میرے بھائیو ورنہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ اپنے بیٹوں میں انصاف کرو، اپنے بہوؤں کے اندر انصاف کرو، اپنے بیٹیوں میں انصاف کرو۔ انصاف کا جنازہ جانے مت دو۔ کل قیامت کے دن اگر اب میدان محشر میں سایہ میں چاہتے ہو تو میرے بھائیوں انصاف کا جنازہ اپنے یہاں جانے مت دو، انصاف کا جنازہ جانے مت دو۔ انصاف کرو نہ انصافی مت کرو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں امیر گھر کی بیٹی ہے، غریب گھر کی بیٹی ہے، امیر گھر والی بیٹی کو کچھ نہیں کہتا ہے، کیوں؟ اس کو کہیں گے تو اس کا باپ چڑھ جائے گا، ہاں
بولنے لگے گا یہ غریب کو جتنا چاہو اتنا کام کراؤ, جتنا چاہو اس سے کرواؤ. کیوں؟ اس کا باپ غریب ہے نا, یہ کیا بولے گا؟ میرے بھائیو, یہ اس کا باپ کیا بولے گا؟ یہ کچھ نہیں بول سکتی ہے. ظلم مت کرو میرے بھائیو, ظلم کرو گے آج تو کر سکتے ہو تو میرے بھائیو انصاف کا دن آئے گا. اور انصاف کا دن, انصاف کا ترازو لے کر کے اللہ آئے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت کے دن انصاف کا ترازو اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا. اور انصاف کا ترازو جب اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا تو انصاف کی ترازو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیکیوں کو اور برائیوں کو رکھے گا. اگر نیکیاں بھاری پڑ جائیں گے تو جنت کے سرٹیفکیٹ مل جائیں گے, اور اگر برائیوں کا پلہ بھاری پڑ جائے گا تو جہنم کے اندر چلا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, وہ جہنم کا منظر میں نے کہیں بیان کیا, وہ تقریر کو آپ سن لینا. جہنم کے اندر جائے گا, آدمی چیخے گا, چلائے گا, 40 سال تک چیخے گا پانی پانی کے لیے, لیکن اس جہنم کے اندر پانی دینے والا کوئی نہ ہوگا. میرے بھائیوں, اس وجہ سے انصاف کرو, عدل و انصاف کا دامن اپنے یہاں سے جانے مت دو. اور دوسرا آدمی وَشَاقٌ نَشَا فِي عِبَادَتِ رَبِّي, میدان محشر میں جس کو سایہ ملے گا اس سورج کی گرمی سے, جس کو بچایا جائے گا, جس کو پانی دیا جائے گا, حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا, وہ لوگ ہوں گے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی, اللہ کی بندگی میں, اللہ کی بھکتی میں جس نے گزاری ہوئی ہوگی, جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزاری ہوئی ہوگی. اور تنپنیاں اور کٹیہار اور بہار کے لوگوں, بتاؤ آپ کی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ آج نوجوانوں کی زندگی موبائل کے اندر گزر رہی ہے, کسی لڑکی کے چکر میں گزر رہی ہے, کبھی کالج کے پیچھا کرتے ہوئے جاتا ہے, کبھی اسکول کا پیچھا کرتے ہوئے بھاگتا ہے, کبھی اس بازار کا پیچھا کرتے ہوئے بھاگتا ہے, کبھی اس لڑکی سے نمبر پانے کے لیے یہاں سے وہاں دوڑتا ہے. ایک لڑکی کے پیچھے دیوانہ ہے اور موبائل کے پیچھے دیوانہ ہے. اے نوجوانوں, تیری زندگی کہاں کٹ رہی ہے؟ اپنی جوانی کو چیک کرو, یہ جوانی تمہیں بار بار نہیں ملے گی. اپنے بزرگوں سے پوچھو, ان بڈھوں سے پوچھو, ان بزرگوں سے پوچھو جس نے اپنی جوانی برباد کر دیا, آج اس سے پوچھو تیری جوانی ویسے گزری, تم آج کیا احساس کر رہے ہو؟ جوانی ملی ہے اس ٹھنڈی میں, ابھی اور ٹھنڈی آنے والی دسمبر کے مہینے میں. بوڑھے حضرات کو کیسے نماز پڑھنے کے لیے آدمی وضو بنانے کے لیے پانی چھو نہیں سکتے, ٹچ نہیں کر سکتے, اتنے زیادہ پریشان ہوتے. جوانی میں پانی چھوئیے, وضو بنائیے, نہا لیجئے, غسل کر لیجئے, نماز کھڑے کھڑے پڑھیے, رکوع قیام سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن بوڑھے آدمی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہا ہے, صحیح سے رکوع نہیں, سجدہ نہیں, صحیح سے وضو نہیں. میرے بھائیوں, وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَتِ رَبِّهِ, جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی, ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ اور قیامت کے دن وہ سایہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوئی ہوگی. آج ہمارے جوانوں کی زندگیاں, ہاں ایک نہیں دو نہیں, بس آج کل تو مقابلہ چل رہا, تیری کتنی میری اتنی. 5 میری گرل فرینڈ ہے, وہ دوسرا کہتا میری 6 ہے, تیسرا کہتا ہے 7 ہے, چوتھا کہتا ہے 8 ہے, 10واں کہتا ہے 9 ہے, اور کوئی کہتا ہے 10 20 لڑکیوں کو میں گھماتا ہوں, چکر لگاتا ہوں. کبھی یہ روزانہ ایک گرل فرینڈ کو بدلنے والے بھی لڑکے موجود ہیں. اے جوانی کو برباد کرنے والوں جوانوں, سنو, اپنی جوانی برباد مت کرو, اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی لگاؤ. اور اگر تمہیں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں اگر لگانی ہو اور اللہ کی عبادت میں گزارنی ہو